بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، اس لیے جب مہمان آئے تو اس کا خوب اکرام کرنا چاہیے اور اس کے آنے پر منہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ مہمان کا ہمارے گھر پر آنا اس کو باعث سعادت سمجھنا چاہیے، باعث برکت سمجھنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے اپنی کتاب عمل سے زندگی بنتی ہے اس میں تحریر فرمایا ہے صفحہ نمبر 100 پر۔ وہ واقعہ سن کر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر آپ مہمان کا اکرام نہیں کرو گے، مہمان کو نہیں کھلاؤ گے، تو وہ رزق جو مہمان تمہارے گھر پر لے کر آیا تھا، جس کو تم اپنا رزق سمجھتے ہو، وہ کس طرح سے تمہارے گھر سے نکل جائے گا اور چلا جائے گا۔ دیکھیے، سنیے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میاں بیوی میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی، کوئی ناراضگی کی بات ہو گئی، تو اتنے میں اللہ کی شان دیکھیے کہ اس گھر میں مہمان آ گئے۔ جب مہمان آئے تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ بھائی گھر پر مہمان آئے ہیں، کچھ کھانا وانا بنا لیجئے۔ تو بیوی نے کہا کہ نہ آپ کا کھانا بنے گا اور نہ ہی مہمان کا کھانا بنے گا۔ اب وہ شوہر بیچارہ آ کر بیٹھ گیا مہمان کے پاس اور مہمان سے باتیں کرنے لگا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ جو تھا شوہر، وہ پریشان ہونے لگا کہ مہمان گھر پر آئے ہوئے ہیں اور بیوی نے کھانا بنانے کو صاف منع کر دیا، اگر میں ان کو کھانا نہیں کھلاؤں گا تو یہ ناراض ہوں گے، اور یہ تو میرے لیے بڑی بری بات ہے کہ ہمارے گھر پر مہمان آئے اور بھوکے واپس جائے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ہمسایہ سے کہوں کہ وہ مہمان کے لیے کھانا بنائے۔ لہذا وہ اٹھ کر ہمسایہ کے پاس گیا اور کہا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے اور ہمارے گھر پر مہمان آئے ہوئے ہیں، لہذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجئے۔ تو ہمسایہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے، آپ فکر نہ کیجئے، میں آپ کے مہمان کے لیے کھانا بنا دوں گی۔ وہ شوہر آیا اور وہ اطمینان سے بے فکر ہو کر بات چیت میں لگ گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد اس کو یاد آیا کہ یار مہمان کو ٹھنڈا پانی یا لسی کچھ پلانا چاہیے۔ تو وہ ٹھنڈا پانی یا لسی لینے کے لیے جب اندر گیا تو وہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، وہ ایسا ماجرا دیکھتا ہے کہ اس کو دیکھ کر وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے۔ جب وہ اندر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی بیٹھی ہوئی زار و قطار رو رہی ہے۔ اب اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ شیرنی آج کیسے رو رہی ہے، کیا وجہ ہے جو اس کو رلا رہی ہے۔ جب وہ اندر گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے، یہ تو اس کے لیے بڑا انوکھا دن تھا کہ اس کی شیرنی بیوی اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ خیر، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے وجہ تو بتائیے کہ کیا وجہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں معاف کر دوں گا، وجہ تو بتائیے۔ تو بیوی نے کہا کہ آج میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ جب میں نے آپ سے منع کر دیا کہ نہ میں آپ کا کھانا بناؤں گی اور نہ مہمان کا کھانا بناؤں گی، تو بعد میں مجھے افسوس ہوا کہ میرا جھگڑا اور میری لڑائی جو تھی وہ آپ سے تھی، مہمان سے تو نہیں تھی، اس لیے مجھے مہمان کا کھانا بنانا چاہیے تھا۔ تو میں اس ارادے سے کہ مجھے مہمان کو کھانا کھلانا چاہیے، میں اٹھ کر کچن میں گئی تاکہ ان کے لیے کھانا بناؤں، تو میں نے ایک عجیب معاملہ دیکھا جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کیا تھا کہ جب میں کچن میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش داڑھی بوڑھا ہمارے بوری میں سے، یعنی جس میں آٹا رکھا ہوا تھا، اس میں سے آٹا نکال رہا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بیٹی گھبراؤ مت، یہ وہ رزق تھا جو مہمان تمہارے گھر پر لے کر آیا تھا۔ اب جب تم مہمان کو نہیں کھلا رہی ہو تو یہ رزق جس کو تم اپنا سمجھ رہی ہو، جو کہ حقیقت میں مہمان کا رزق تھا، وہ آپ کی پڑوسن کے گھر جا رہا ہے۔